بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، آج ہم نے نماز تراویح میں سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج اور سورۃ المؤمنون کی تلاوت الحمدللہ سنی ہے۔ سورۃ الانبیاء کا ابتدائی کچھ حصہ ہم نے کل کی تراویح میں بھی سنا تھا۔ ابتداً عرض کیا تھا کہ سورہ طٰہٰ کے اندر ابتلاء الانبیاء کا عنوان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک ہستیوں پر آزمائشیں آیا کرتی ہیں، اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے اتنا ہی گہری آزمائشیں آیا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کہ جس وقت صحابہ کرام نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے گزارش کی، یا رسول اللہ بہت امتحانات طویل ہو گئے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم ابھی سے تھک گئے ہو، تم سے پہلی امتوں پر تو آری کے ذریعے ان کو چیر دیا جاتا، اتنی آزمائشیں آئیں، لوہے کی کنگھیوں سے ان کی ہڈیوں سے گوشت اور کھال کو جدا کر دیا جاتا، مگر وہ پھر بھی استقامت کے پہاڑ بنے رہتے تھے۔ ہمت مت ہارو، تم میں سے جس کا میرے ساتھ باعتبار ایمان کے گہرا رشتہ ہوگا اتنی ہی گہری آزمائش کا انتظار رکھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر آزمائشوں کے کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ تو سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی آزمائشوں کا سلسلہ گزرا۔ اب سورہ انبیاء کا جو عنوان تھا اکرام الانبیاء بعد الابتلاء، کہ آزمائشوں کے بعد جب کامیاب ہوئے تو پھر اکرام ہوا اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے پھر انعامات کی بارش برسی۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ سے ہم نے قرآن مجید کی تلاوت سننا شروع کی، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے تفصیلی حالات زندگی قرآن اس رکوع میں بیان فرمائے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم اور ان کے والد صرف بت پرست ہی نہ تھے، بت ساز بھی تھے، یعنی بت گر بھی تھے، بت بنایا بھی کرتے تھے، بت فروش بھی تھے اور بت پرست بھی تھے، بت بناتے، بت بیچتے اور بت پوجتے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی یہ حرکت دیکھی، بارہا مرتبہ اللہ کے نبی کو یہ ان کا نظریہ، ان کے یہ عقائد اور غیر اللہ کی عبادات یہ کسی صورت برداشت نہ تھی۔ بہرحال ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام منتظر تھے کہ کوئی موقع ملے تو ان کو سبق سکھایا جائے۔ قوم کے لوگ جب شہر سے باہر کسی مذہبی میلے میں گئے، جیسے میلہ ہوتا ہے بتوں کا، کسی میلے میں گئے تو اللہ کے نبی کلہاڑا لے کر ان کے بت خانے میں داخل ہوئے اور تمام کے تمام بتوں کے ٹکڑے اڑا دیے، ان کو توڑ کے رکھ دیا، ماں سوائے بڑے بت کے، اور اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ کے دروازہ بند کر کے واپس آ گئے۔ جب قوم میلے سے واپس آئی اور آ کر یہ حالات دیکھے تو قوم تو سٹ پٹ آ گئی۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہ ہمارے معبودوں کا بھلا یہ کس نے حشر کیا ہے؟ بڑی زیادتی ہوئی، جس نے بھی کیا تو بڑی زیادتی کی ہے، ہائے ہمارے بیچارے معبودوں کے ساتھ کیا ہو گیا، وہ معبود ہی کیا جو بیچارے ہوں۔ تو چنانچہ وہ پریشان ہوئے، آپس میں پھر سر جوڑ بیٹھے تو کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو کئی مرتبہ ان کا تذکرہ کرتے سنا ہے، لیکن وہ کوئی اچھے الفاظ میں ان کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے کئی بار جو ہے نا ان کی تردید سنی ہے ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ عبادت کے لائق نہیں، جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے میرے ابا جان آپ کیوں پوجتے ہیں ان چیزوں کو جو نہ آپ کی پکار سنیں، نہ آپ کی عاجزی کو دیکھیں اور نہ ہی آپ کی حالت زار پوری کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہوا، قالوا فأتوا به على اعین الناس،
लअल्लहुम यशहदून। मशवरा तय हो गया, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोगों के सामने पेश किया जाए और अगर उन्होंने ये हरकत की है तो फिर उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लअल्लहुम यशहदून, और ऐसी सज़ा दी जाए कि आइंदा कोई ये सज़ा देकर ऐसी जुर्रत न करे, हमारे खुदाओं की तौहीन हुई है। कालू, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पेश हुए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं अअंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, इब्राहीम ये हमारे माबूदों का हशर आपने की है? आपने की है? काल बल फ़अला, सुभान अल्लाह। हमारे हजरत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह माना करते बल फ़अला ए फ़अलहु मन फ़अला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई करने वाला तो कर गया, ये क्यों सवाल करते हो कि आपने किया है? करने वाला तो हाथ दिखा गया। बल फ़अलहु मन फ़अला कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलुहुम, ये जो बड़ी सरकार हैं जिन्होंने कंधे पे कुल्हाड़ा उठा रखा है, फ़स्अलुहुम, इन्हीं से पूछ लो, इन्हीं से पूछ लो। इन कानू यंतिकून, अगर ये बोलने की ताकत रखते हैं तो इनसे पूछो। लगता तो यूं है ना, ज़ाहिरन ये क़राइन से तो यूं ही लगता है कि ये बड़े हजरत जी जलाल में आए होंगे, कुल्हाड़ा भी इनके पास है, आले कत्ल भी इनके पास है, मुमकिन है कि अपने से नीचे वालों को इन्होंने ही काट के रख दिया हो। तो भाई इसी से ही पूछ लो, मेरे से क्यों पूछते हो? फ़रजऊ इला अनफुसिहिम, हाय बेचारे बड़े खसियाने हुए। फ़क़ालू इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून, और कहने लगे एक दूसरे को बड़े ही जालिम हो तुम। क्या मतलब है कि भाई हमने किन से अपना ताल्लुक जोड़ रखा है? सुम्मा नुकिसू अला रूसिहिम क़ाल लक़द अलिमत मा हाउलाइ यंतिकून, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहते हैं जी आपको अच्छी तरह मालूम तो है कि ये बोलते चलते, ये क्या हमें जवाब देंगे, हमें क्या बताएंगे? काल, अल्लाह के नबी को मौका मिला, और ऐसे ही मौके बयान तौहीद के लिए चाहिए। जिस वक़्त मुशरिक बेबस दिखाई दे रहा हो गैरुल्लाह की जानिब से, अल्लाह के नबी ने यहाँ तप्ती पे चोट लगाई। अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उकुम शयअन वला यदुर्रुकुम, फिर तुम इबादत करते हो जब ये बोलते भी नहीं और देखते भी नहीं, सुनते भी नहीं, कर भी कुछ नहीं सकते, फिर भी तुम इनकी इबादत करते हो जो ना तुम्हें नफ़ा पहुंचा सकते हैं और ना ही तुमसे नुकसान हटा सकते हैं। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, तुम पर भी उफ़ है और तुम्हारे माबूदों पर भी उफ़ है। अफसोस, अफसोस कि तुम जीते जागते अल्लाह को छोड़कर इन बेजान मूर्तियों को पूजते हो और अपना हाजत रवा समझते हो। जलाल में आ गए। क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम, अल्फाज देखना, कौम के लोग कहने लगे हर्रिक़ूहु, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला डालो। हैं, गुस्सा कैसे ठंडा होगा? जला डालो। वंसुरू आलिहतकुम, और अपने माबूदों की मदद करो। वाह 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 वाह, अपने माबूदों की। हाय बेचारे, कैसे शिरक करने वाला बेचारा भी वाकई बेचारा ही होता है भाई, अकल से भी बेचारा और पैदल ही होता है। कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला डालो और अपने माबूदों की, जो खुद मदद के मोहताज हैं, वो मददगार कैसे बन सकते हैं भाई? वो हाजत रवा कैसे बन सकते हैं भाई? तो चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने आग में डाला, और मेरा रब भी फिर अपनी कुदरत दिखाने पे आया। अर्ज किया था ना, इकरामुल अंबिया, इकराम होगा आजमाइशों के बाद। कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, अल्लाह पाक ने फरमाया आग को ठंडी हो जा, सलामती वाली इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, ऐसी ठंडी हो जा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज्यादा ठंड भी ना लगे, तपश भी ना लगे, सलामन, सलामती वाली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा हजरत जिंदगी के यादगार दिन आपके कौन से हैं? फरमाया जो आग में गुजरे हैं, जो आग में गुजरे हैं वो जिंदगी के यादगार दिन हैं। चुनांचे इसके बाद आगे ये सारे अंबिया के हालात हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात, अल्लाह ने कैसे उनको नजात अता फरमाई। फिर आगे चले नूह अलैहिस्सलाम के हालात, कैसे उनको अल्लाह ने मदद फरमाई। वनसरनाहु मिनल कौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, फरमाया इन सब की दुआएं हमने कबूल की और हमने इनकी मदद फरमाई। नसरनाहु, इनकी मदद, मददगार कौन है? तो मदद के लिए पुकारना किसे है? यही तो नजरिया था अंबिया का, जिसकी पादाश में अल्लाह ने उनका इकराम फरमाया। फिर आगे और कई अंबिया, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इनके हालात जिंदगी। आ गया वाक़या हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। 18 साल का बीमार पैगंबर, पूरे बदन में बीमारी है, लेकिन मेरे भाई याद रखना, ये बात कहना कि कीड़े पड़ गए थे, अल-इयाज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, कहिए नऊज़ु बिल्लाह। क्यों? कीड़ा गंदगी है, और अल्लाह के नबी का वजूद पाकीज़ा होता है। हमारा ईमान है कि वफात के बाद कब्र में भी अल्लाह के नबी के बदन को कीड़े नहीं खा सकते, तो जिंदगी में कीड़े कैसे खा सकते हैं भाई?
کیڑا گندگی ہے اور بدن میں کیڑوں کا پڑ جانا یہ قابل نفرت بیماری ہے. اللہ اپنے نبی کو کوئی بھی قابل نفرت تکلیف پہنچاتے نہیں جس سے لوگ نفرت کھائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی پاکیزہ ہیں. کون سی بیماری تھی؟ نہ قرآن نے بتایا نہ حدیث نے بتایا، واللہ عالم. اتنی بات ہے بیماری تھی. کون سی تھی؟ ہمیں ٹوہ میں لگنے کی ضرورت نہیں، واللہ عالم. بس طویل مدت ہو گئی، بالآخر اللہ رب العزت نے ان پر جو انعام فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ. کیسے انعام ہوا، اکرام کیسے ملا؟ فرمایا اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو. اکرام تب ملے گا جب رب کی پکار ہوگی. رب سے تعلق بھی بنانا ہے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. میرے مولا مجھے دکھ پہنچ گیا ہے، تکلیف پہنچی ہے اور آپ تمام مہربانوں سے بڑے مہربان ہیں. اچھا میرے رب کو 18 سال کے بعد ترس آیا. فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم. اللہ نے سارے دکھ بھی ٹال دیے. جو 18 بیٹے فوت ہو گئے وہ بھی زندہ کر دیے، 18 اور بھی عطا کیے. جو ریوڑ ختم ہوا وہ بھی دیا اور بھی دیا، اور اللہ رب العزت نے دوبارہ سے جوانی بھی لوٹا کر دی تھی. یہ ہوتا ہے اکرام. میرا رب جب اپنے تعلق والوں کو آزماتا ہے تو خوب آزماتا ہے، اور جب دینے پہ آتا ہے تو جہان سے الگ کر کے دیتا ہے، دنیا سے الگ کر کے دیتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات آئے. فرمائے ذرا میرے پیغمبر مچھلی والے پیغمبر کو دیکھو. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. ناراض ہو کے چلے گئے تھے بستی سے. مغاضباً، قوم والوں سے ناراض، نہیں مانتے، ناراض ہو کے چلے گئے. کشتی میں بیٹھے ہیں اور میں رب نے فیصلہ کیا کہ کشتی کو آگے نہیں جانے دوں گا. کشتی پار لگانے والا کون ہے؟ سب کیوں نہیں بولتے بھائی؟ اللہ ہی ہے. اللہ کا نبی کشتی میں بیٹھے تو کشتی رکتی ہے، اللہ کا نبی اترے تو کشتی چلتی ہے. ہم کہتے ہیں جی لے 11ویں والدہ نہ تو ڈبی ہوئی تر جائے گی. کیوں بھائی؟ انصاف ہے کیا؟ اللہ کے نبی سے بڑی شان کسی ولی کی ہو سکتی ہے؟ نہیں بھائی. تو یہ نظریہ بنانا ہے، کشتیاں ترانا، کشتیاں پار لگانا، کشتیاں ڈبونا، کشتیاں بچانا، یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے. یہ جھوٹے قصوں پہ نہ جایا کریں. یہ من گھڑت واقعات اللہ کے ولیوں کو بدنام کرنے کے لیے گھڑے جاتے ہیں. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کشتی سے چھلانگ لگاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، میرے پیغمبر آ رہے ہیں، خوراک نہیں، امانت سمجھ کے اس کو پیٹ میں لے لے، میں اللہ کی امانت ہے. چنانچہ 3 دن اور 3 راتیں مچھلی نے پیٹ میں رکھا. سمندر کی تہ میں چلے گئے اللہ کے پیغمبر، اور قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات. اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے نادا، کس کو پکارا؟ سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء. پکار کے معاملے میں انبیاء کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے کہ مشکل میں پکارنا کس کو ہے؟ ہاں مشکل آئے تو اللہ کو. چنانچہ اندھیروں میں پکار، اور پکار کا انداز لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جسے ہم کہتے ہیں آیت کریمہ. یہ پڑھی اللہ کے پیغمبر نے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود، یعنی تیرے سوا کوئی مجھے ان حالات میں دیکھنے والا، تیرے سوا میرے ان حالات کو، مشکلات کو دور کرنے والا. کیوں؟ سبحانکا، یا اللہ تو کمزوریوں سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میرے پاس اسباب، یہاں ظلم بمانا کمی کے ہے، میرے پاس اسباب کی کمی ہے. یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ میں ظالم ہوں، نہیں نہیں، اللہ کے نبی کے لیے ایسا ترجمہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے ظلم بمانا کمی. یا اللہ آپ کے پاس کسی سبب کی کمی نہیں، اور میں جہاں پہنچ گیا اب یہاں سے رہائی کا میرے پاس کوئی سبب. اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اکرام کیا. اللہ کے نبی کی مچھلی کے پیٹ میں دعا سنی، دعا قبول کی. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْغَمِّ، اور اس غم سے ہم نے ان کو نجات دے دی. غموں سے نجات کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ ہی دیتا ہے. یا اللہ کیا یونس علیہ السلام تک کی قاعدہ تھا یا کوئی ہمارے لیے بھی دروازہ کھلا ہے؟ میرے رب نے ضابطہ بیان کر دیا قیامت تک. فرمایا میرے سے تعلق جو بھی جوڑ کے رکھے گا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم یوں ہی نجات دیتے رہیں گے ایمان والوں کو. ہر غم سے نجات دیتے رہیں گے. کن کو بھیا؟ ایمان والوں کو. زکریا، فرمایا میرے زکریا پیغمبر، بوڑھے پیغمبر کو یاد کرو. اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا، جب انہوں نے پکارا اپنے، نادا ربہ، نادا ربہ، نادا تعلق کس سے ہے؟
پکار اللہ کی ہے، اپنے رب کو پکارا، کہتے ہیں مولا مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارث ہے، یا اللہ اصل وارث تو ہے لیکن مجھے ایک بیٹا بھی وارث عطا فرما دے۔ قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، کیونکہ ہم سے مانگا تھا، ہمارے در پہ گڑ گڑائے تو ہم نے اکرام کیا اور بیٹا عطا کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ان کو یحییٰ نام کا بیٹا عطا کیا۔ یہ ساری بات چلتے چلتے فرمایا یہ جتنے انبیاء کا ذکر گزرا، اب آپ یاد رکھنا جتنے انبیاء کا تذکرہ گزرا اتنے اکرام کیوں ملے؟ فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، ان میں دو باتیں پائی جاتی تھیں، ایک تو وہ نیکیوں میں بہت جلدی کیا کرتے تھے، ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے میں، نمبر دو وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، فرمایا ہر امید میں اور ہر خوف کے وقت میں یدعوننا، کس سے دعا کرتے؟ یدعوننا، ہم سے دعا مانگا کرتے، ہمیں پکارا کرتے تھے۔ نبیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہر دکھ میں ہر سکھ میں کس سے پکاریے؟ یہ ساری باتیں بیان کرتے کرتے آخری آیت سورہ انبیاء کی فرمایا وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ، وہی ہمارا رب ہے جو رحمان ہے، وہی اصل مددگار ہے۔ المستعان، ایاک نستعین، المستعان، مددگار کون ہے؟ رب ہے۔ فرمائے یہ ہستیاں احترام کے قابل ہیں، اتباع کے قابل ہیں، لیکن مشکل میں پکارے جانے کے لائق نہیں، کیونکہ ان پہ مشکلیں آئیں تو یہ خود اللہ کو پکارتے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ سے مانگا اعلیٰ ما تصفون۔ یہاں تک سورہ انبیاء میں مسئلہ پکار بیان ہوا۔ آگے سورۃ الحج شروع ہوئی تو فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پکار کے مسئلے میں وحدہ لا شریک ہیں، صرف اسے پکاریے۔ اگر یقین نہ آئے تو فرمایا حج کا منظر دیکھ لو کبھی عرفات کے میدان میں جا کر، کیسے دنیا اللہ کو پکارتی ہے۔ سورہ حج، فرمایا حج کا منظر دیکھو، اور حج کی طرح پھر قیامت کا منظر بھی ایک لگنے والا ہے۔ یہ حج کا جو منظر ہے یہ قیامت کے منظر کے مماثل ہے۔ فرمایا قیامت کیسی ہوگی؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرتے رہو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس لیے قیامت کا زلزلہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو۔ اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے نفی شرک، پیچھے نفی شرک اعتقادی، یہاں نفی شرک فعلی کا مسئلہ ہے کہ جب بھی تم اپنا مال خرچ کرو تو صرف کس کے نام پر؟ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربی واحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کو رجس اور گندگی قرار دیا، فرمایا اس سے بچتے رہو، اور نظر و نیاز کس کے نام کی دو؟ اس لیے کہ حاجی جب حج پہ جاتے ہیں تو قربانی کس کے نام کی کرتے ہیں؟ فرمایا حج کا منظر بھی یہی بتا رہا ہے۔ پھر آگے چلے یہی مسئلہ بیان کرتے کرتے تھوڑا سا آگے چلے تو فرمایا کہ تم موٹا جانور ذبح کرو یا دبلا، سمجھ آ گئی ہے؟ تم کتنی قیمت کا جانور ذبح کر رہے ہو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہاں جی، ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، میری گلی میں 10 لاکھ کا بیل آیا ہے، بھائی بچے کہتے ہیں بابا اس بار ہم تو 15 لاکھ کا لائیں گے ورنہ ہماری ناک کٹ جائے گی۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بھائی؟ ہاں جی، بڑی دوڑ ہوتی ہے یہ تو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن مجید نے کہا تمہارے موٹے دبلے پتلے بیل پر ہماری نظر نہیں ہے، تمہارے لاکھوں پہ ہماری نظر نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا نہ تمہارا گوشت ہمیں چاہیے، نہ ہمیں گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ہمیں تو یہ دل کا تقوی پہنچتا ہے، دل کا تقوی۔ فرمایا ہم مجھے یہاں بسا لو اور میری رضا کے لیے جانور قربان کرو، یہ اصل بات ہے۔ لیکن قربان کرنا کس کے نام پر ہے بھائی؟ اللہ ہی کے نام پر کرنا ہے۔ فرمایا اللہ کے نام پر کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، سب کچھ دے سکتا ہے، دیتا ہے اور پیدا کرتا ہے، اور جن جن کو لوگوں نے اپنا حاجت روا و مشکل کشا بنا رکھا ہے، اللہ نے آیت نمبر 73 میں فرمایا وہ تو بیچارے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، میں اللہ نے سب کچھ بنایا اور وہ تو ایک مکھی۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو مثال بیان کی جاتی ہے توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز نہیں بناتے ایک مکھی۔ ایک مکھی بھی بنا سکتے، گندی مکھی بنانے کی طاقت نہیں، بیٹا دے سکتے ہیں جی؟
مکھی بنانے کی طاقت نہیں ہے. ارے بنانے کی طاقت نہیں ہے کوئی ایک دو. فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَا، ساری دنیا کے مشکل کشا جمع ہو جائیں تو بھی ایک مکھی بنانے کی طاقت. ارے بنا کیا سکیں، میں اللہ کی بنائی ہوئی مکھی سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. فرمایا ان کو کہو میں اللہ کی مکھی سے مقابلہ کریں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر چھین کر لے جائے ان سے مکھی شَيْئًا، شیئن، التنوین للتنکیر والتنکیر للتعظیم، شیئن، ایک معمولی سا ذرہ. حضرت کے سامنے ڈش میں شکرانے نذرانے سجے ہوئے ہیں، ہاں جی، کھیر رکھی ہوئی ہے، فلاں شریف فلاں شریف، ساری شریفیں رکھی ہوئی ہیں، اور ایک اللہ کی بنائی ہوئی مکھی اڑتی اڑتی آئی اور اس نے آ کر اپنے پروں سے ایک معمولی سا ذرہ چپکا لیا. یسلب، قرآن کہتا ہے خیرات نہیں مانگتی ہے میری بنائی ہوئی مکھی، یسلب وہ چھین کے لے کر جاتی ہے. کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، وہ چھین کر لے کے جاتی ہے. فرمایا جب چھین کے لے کے جا رہی ہے، لا یستنقذوہ منہ، یہ اسے کہیں مکھی ہمارا ذرہ لوٹا ورنہ ہم تمہیں اندھا کر دیں گے، تیری نسلیں مکا کے رکھ دیں گے. مکھی کو دھمکیاں دیں، لیکن مکھی کسی سے ڈرتی؟ قرآن کہتا ہے لا یستنقذوہ منہ، رب کی بنائی ہوئی مکھی سے وہ ذرہ بھی واپس لے سکتے نہیں. کیوں؟ فرمایا جن کو تم پکارتی ہو نا، ضعف الطالب والمطلوب، ارے نادان، فرمایا پکارنے والا عقل کا کمزور ہے، جیتے جاگتے اللہ کو چھوڑ کر مردوں کی پکار کرتا ہے، کمزوروں کی پکار کرتا ہے. والمطلوب، اور جس کو پکار رہا ہے وہ اسباب کا کمزور ہے، وہ دینے کی طاقت بنانے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ خود محتاج ہے. یہاں تک یہ مسئلہ چلا. حج کے بعد المومنون، مومنون کا معنی ایمان والے لوگ. تعلق کیا ہے؟ حج مومنون، دو صورتیں. فرمایا حج کرنے وہی آیا کریں جو مومنون ہوں. کون ہو؟ حج ایمان والوں کا قبول ہوگا، بغیر ایمان کے حج قبول لاکھوں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے ایمان بنا اور تکبیر، نعرہ کیا لگانا ہے جاتے ہوئے؟ فرمایا تلبیہ کیا کہنی ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک 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 لا شریک لک لبیک. جب تک یہ نعرہ مستانہ نہیں لگائے گا لا شریک لک، تب تک تیرا لاکھوں خرچ کرنا میں اللہ کے ہاں کوئی حیثیت رکھتا نہیں ہے. فرمایا پہلے میں اللہ کو وحدہ لا شریک بیان کر مومنون آئے. اس صورت کے شروع میں مومنون کی 7 صفتیں بیان کی ہیں. فرمایا مومنون کامیاب ہو گئے، قد افلح المومنون. فرمایا کون؟ جو اپنی نمازیں خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں اور جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے دل نہیں لگاتے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، سمجھ اپنا مال پاک رکھتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، کردار بھی پاک رکھتے ہیں، سمجھ آ گئی، اپنی عزت کا سودا بھی نہیں کرتے. اور پھر آگے چلے تو فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. یہ ساری باتیں بیان کر کے فرمایا اولئک هم الوارثون، اصل یہی وارث ہیں. مولا کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جنت فردوس کے وارث ہیں یہ ایمان والے. فرمایا ایمان بنائیں کہاں؟ سورہ انبیاء میں نبیوں کا عقیدہ سمجھ کے ایمان بناؤ، پھر حج پہ آؤ، اور پھر اس کے بعد یہ 7 صفات اپنے اندر پیدا کرو، پھر مزے سے مر جاؤ، جنت الفردوس تمہاری منتظر ہے. اللہ رب العزت نے پھر اسی صورت کے اندر آگے چل کر یہ سارے احوال بیان فرمائے ہیں. دلائل عقلیہ سے پھر اسی مسئلہ توحید کو بار بار پھیر کے بیان کیا. سورہ مومنون ختم ہونے لگی، میرے رب نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا سمجھتی ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، بس کھاؤ پیو اور مر جاؤ؟ وَإِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. فرمایا نہیں، یہ عقیدہ بناؤ. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، فَتَعَالَى اللَّهُ، ہاں بلند و برتر ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، پکاروں کے لائق نہیں. رب العرش الکریم، جو مالک ہے عزت والے عرش کا. آگے فرمایا حق تو یہ ہے کہ اس مالک کو پکارا جائے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتا ہے، لا برہان لہو بھی، غیر اللہ کی پکار پر اس کے پاس کوئی بھی دلیل. ہاں وہ یہ تو مثالیں دے گا جی، چھت پہ بغیر سیڑھی کے کوئی چڑھا جا سکتا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے نا جی. افسر کو ملنا ہو تو باشو ڈائریکٹ مل سکتے ہیں. ہاں جی اگر بلب جلانا ہو تو کبھی ٹرانسفارمر پہ بلب لگایا ہے تم نے؟
تو کیا ہے بھائی، پہلے فلاں کا وسیلہ فلاں کے در پر، فلاں کے در پر در بدر ہو کے پھر تمہیں وہ اللہ سے ملوائیں گے؟ نہیں بھائی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس اللہ کو پکاریے جو رگے جان سے بھی قریب ہے۔ میرے رب نے یہاں تک فرمایا إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر غیر اللہ کی پکار کرنے والے کافروں کا بھلا نہیں ہوگا۔ فرمایا میرے پیغمبر، اے ایمان والے، سارے ایمان والو، تم یہ وظیفہ بناؤ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، مولا پچھلی غلطیاں معاف فرما دے، رحم کر، آئندہ رحم کر کے ایمان والی زندگی نصیب فرما، انت خیر الراحمین، اور آپ سارے مہربانوں سے بہترین مہربان ہیں۔ یہاں تک سورہ مومنون کے آخر تک یہ مسئلہ چلا، زندگی رہی تو آگے انشاءاللہ پھر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب۔